بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، حشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پیکرو حیا صحابت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابزادیاں، پہلے حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ غنی کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے۔ ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال تھا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہی، مسلمانوں کی بحری فوج بنائی گئی اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا نے نئے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو ڈرایا دھمکایا اور پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا، لیکن آپ کسی بھی صورت اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چاچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلہ خرید کر منہ مانگے داموں بیچ سکے۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو کم ہے، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بڑھاؤ، 10 کے 15 لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینے میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی زیادہ آپ کو منافع دے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا، ایک ذات ہے جو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے، ایک پر 10، پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ یہ سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے، جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن آپ جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، عثمان نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اس دعوت میں جا رہے ہیں۔ عثمان
بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی تھی اور وہ بیمار تھی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدن میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، کہا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے کہ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو موسیٰ نے کہا وہ ابو بکر تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ کہا پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے پھر فرمایا دروازہ کھولو اور فتنے پر جو ہوگا انہیں جنت کی خوشخبری دے، وہ یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی جنت کی بشارت دے دو۔ کہا میں گیا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا اے اللہ صبر عطا فرما، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو مکہ بھیجا اور بیت الرضوان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اس وقت حضرت عثمان کے گھر کے پاس موجود تھا۔ جب حضرت عثمان نے دیوار کے اوپر سے جھانکا اور فرمانے لگے میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بئر روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی شخص بئر روما خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا
میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے پہاڑ سکون سے رہو، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذو الحج کو اس وقت شہید کر دیا گیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔